अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो सर व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आदिल राजा को लेकर। तो उनकी जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा गया है कि ये जो सदर जरदारी को हटाने की खबर थी, ये न्यूज़ उन्होंने ब्रेक की थी, लेकिन अब जो दीगर लोग हैं वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट में जो अहम बात है वो ये है कि जो निज़ाम मुरतब किया जा रहा है उस सीट में, तो उस सेटअप में मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि आसिम मुनीर सदर बन रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सदर पाकिस्तान का ओहदा पाकिस्तान में एक नुमाइशी ओहदा है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप आरिफ अलवी को दे दें और दोस्त सदूर को देखें, उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। आसिम मुनीर एक डमी और नुमाइशी ओहदा क्यों लेंगे? अगर बनना होगा तो वज़ीर आज़म बनेंगे जिसके पास इख्तियार है, सदर क्यों बनेंगे? मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, अब जहाँ तक मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म बनने की बात है, देखिए मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वो एमएनए नहीं हैं, वो रुकने कौमी असम्बली नहीं हैं, वो सेनेटर हैं। पाकिस्तान के आइन के तहत सेनेटर मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। मुल्क का वज़ीर आज़म कौमी असम्बली का रुकन होता है, सेनेट का नहीं। सेनेट का रुकन वज़ीर बन सकता है, जो मोहसिन नकवी बन चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। लिहाजा मोहसिन नकवी मौजूदा सिस्टम में वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगर आसिम मुनीर साहब सारी असम्बलियाँ तोड़ दें, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, तो फिर वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि फिर वो इनको वज़ीर आज़म क्यों बनाएंगे? मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था, उन्होंने किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया था। वज़ीर आज़म आकर बनाया था जब मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए थे 2002 में। जब तक 2002 तक उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए थे, किसी को नहीं बनाया था। ज़ियाउल हक ने भी जब तक इंतखाब नहीं कराया था, किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया था। जब कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाता है तो वो फिर किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाता, वो खुद ही बन जाता है सारा कुछ। तो लिहाजा अगर मार्शल लॉ लग जाए तो भी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगर मौजूदा आइन बरकरार रहे, पार्लियामेंट बरकरार रहे, तो भी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी मंतक के तहत कभी आसिम मुनीर को सदर बना लेते हैं, कभी मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बना लेते हैं। ना मुझे लगता है कि आसिम मुनीर सदर बनेंगे, क्योंकि वो नुमाइशी होता है और एक आइनी सरबराह है जिसका अख्तियार कुछ नहीं, उसने वज़ीर आज़म की समरी पे दस्तखत करनी है, इससे ज़्यादा सदर का कोई काम नहीं। और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते क्योंकि वो एमपी एमएनए नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त जो जिनको कख पता नहीं पाकिस्तान के आइन कानून का, या जिन्होंने को मार्शल लॉ की हिस्ट्री भी नहीं स्टडी की कि अगर वो टेक ओवर भी कर ले तो नहीं बन सकते, वो रोज़ एक नई शुरली छोड़ देते हैं और हम सब उस शुरली पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सर एक और अहम सवाल कि एक्स पर पीटीआर इसके हम अकाउंट्स ने जो कन्वर्सेशनल चैट बोट है उसका जो एक ग्रुप है उसके जरिए ना जो मुखालफिन है उन पर सवालात के अंबार लगाती है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इनअप्रोप्रिएट है। पहले तो ये लग रहा था कि कुछ लोग हैं जो कि शरारत कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जो है ना इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसको स्प्रेड किया जा रहा है। देखिए, मैं तो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उमर सैफ साहब मुल्क के आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं और वो एमआईटी से पढ़े हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि एआई सिस्टम्स गेट ट्रेंड एवरी टाइम यू आस्क देम अ क्वेश्चन एंड गिव फीडबैक। ये जो एआई सिस्टम्स होते हैं ये ट्रेन होते हैं जैसे आप इनसे सवाल पूछें और उन सवालों पर जो फीडबैक दें। वंस ट्रेंड ऑन बायस्ड डाटा, अगर आप इनको किसी बायस्ड डाटा पे ट्रेन कर देंगे, इट्स इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू फिक्स इट लेटर। एक दफ़ा ये बायस्ड डाटा पे ट्रेन हो गया तो बाद में ठीक नहीं हो सकता। फीडिंग बायस्ड इंफॉर्मेशन टू मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्रोक, अगर आप ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म्स को बायस्ड इंफॉर्मेशन फीड करते जाएंगे, जैसे हम आजकल पीटीआई वालों को देख रहे हैं कि वो ग्रोक से ऐसे सवाल करते हैं और उनको बायस्ड इंफॉर्मेशन फीड करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेटेड ट्रॉल्स, जैसे कि कोऑर्डिनेटेड ट्रॉल्स हैं आजकल, हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आ रहे हैं। इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ मैनिपुलेटेड हैशटैग ट्रेंड्स। ये एक नया मैनिपुलेटेड फॉर्म है हैशटैग ट्रेंड्स का, एक्सेप्ट दैट द डैमेज इज़ मोर लॉन्ग टर्म। मतलब ग्रोक जो है वो लॉन्ग टर्म एक डैमेज हो गया, उसका डाटा बाइस्ड हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन बाइस्ड हो गई। उन्होंने साफ लिखा है, नो दे आर नॉट डूइंग इट फॉर फन।
آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ سوالات مذاق میں پوچھے جا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ایک کیمپین ہے جس کے پیچھے سے جو ان کا سیل ہے جبران الیاس والا وہ چلا رہا ہے. ان لوگوں کو واٹس ایپ پہ ایسے سوالات بھیجے جاتے ہیں کہ آپ گروپ سے یہ سوال کریں، اور یہ گروپ کے ڈیٹے کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دیئر پولیٹیکل رائیولز. یہ پہلے بھی انہوں نے گوگل کے ساتھ بھی ایسے کیا ہے اور اب یہ گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اس کی سمجھ نہیں ہے. عمر سیف صاحب نے اپنے ٹویٹ سے دونوں کو خبردار کیا ہے. میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، خود تو وہ امریکہ میں ہیں لیکن انہوں نے ٹویٹ کر کے نا سب کو خبردار ضرور کر دیا. اب جن جماعتوں کی ریپوٹیشن گروپ سے خراب کی جا رہی ہے انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اوپر. سر آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے ایک دعوے کو لے کر. تو عبداللہ حمید گل صاحب کی جانب سے نا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کے معاملات طے پا چکے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرامز میں بات کی تھی اور آپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ واپس نہیں آ رہے، شکنجہ کس چکے ہیں ان کے خلاف. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ دعویٰ آ گیا سامنے. جی انہوں نے تو ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ 15 جولائی کو وہ پاکستان آ رہے ہیں. اب آج 7 جولائی ہے، 8 دن ہی باقی رہ گئے. میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ ملک ریاض صاحب کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. ان کی موجودہ سسٹم میں ان کو بیل آؤٹ یا این آر او ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے عاصم منیر سے. اگر عاصم منیر ان کو این آر او دیتے ہیں تو ساری عاصم منیر صاحب کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، کیونکہ ملک ریاض صاحب کا تو کلیم یہ ہے کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. تو اگر عاصم منیر کے دور میں بھی پہیے لگ گئے تو پھر ہم کیا بات کریں گے کہ حافظ عاصم منیر کے دور میں بھی. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جی 15 جولائی کو آئیں گے، سیدھا کراچی آ کے بلاول ہاؤس ٹھہریں گے. جب تک اسلام آباد معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک بلاول ہاؤس میں رہیں گے. بہرحال ایک دفعہ آپ کو یاد ہے بہت شور تھا کہ بڑی عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور ملک کے جید صحافی جو ہیں وہ ان کی رہائی کی تاریخ دیتے تھے اور کہتے تھے عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. خاکسار تب بھی کہہ رہا تھا کہ عید سے پہلے رہائی ممکن نہیں ہے. خاکسار کا اب بھی خیال ہے کہ ملک ریاض 15 جولائی کو نہیں آ رہے. سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے کے پی حکومت کی. تو وہاں پر جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور اگر حلف برداری کے لیے اجلاس وقت پر نہیں بلایا جاتا تو کیا کے پی حکومت جو ہے وہ آئینی بحران کا شکار ہو جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ اجلاس بلانے کا آرڈر کر دے گا. پچھلی دفعہ بھی جب مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن کیا تھا، آرڈر کیے تھے. پھر نہیں ہوا تھا تو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی دیا تھا، وہ تو بعد میں سپریم کورٹ سے سٹے ہو گیا. مجھے اس کا ایک راستہ یہ نظر آتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گا کہ ارکان کی حلف برداری کے لیے اجلاس بلایا جائے اور سینٹ کی میں ان کے ووٹ ڈلوائے جائیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اس کا راستہ عدالت سے نکلے گا، آئینی بحران کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر یہ حلف نہیں دیں گے تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا وہاں پہ. تو اس لیے میرے خیال میں حلف برداری کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ عدالت سے نکلے گا، چاہے توہین عدالت کے نوٹس کے بعد نکلے یا پہلے نکلے، لیکن عدالت سے ہی نکلے گا. سر ایک اور سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کے پی حکومت گر جائے گی؟ نہیں، مجھے ابھی گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جو سینٹ کے الیکشن ہیں اس میں یہ بات طے ہوگی کہ کتنے ووٹ پی ٹی آئی کے ٹوٹتے ہیں. اگر سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا کے پی سے کوئی ووٹ نہیں ٹوٹتا پھر تو بڑی مضبوط حکومت ہے. دیکھیں 20 ووٹ چاہیے ان کی حکومت گرانے کے لیے. 20 ووٹ تھوڑے نہیں ہوتے. 20 ووٹ کیا سینٹ الیکشن میں 20 ووٹ آپ کو ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو ایسا نہیں نظر آ رہا. لیکن اگر 5 7 10 بھی ٹوٹتے ہیں تو پھر 10 کم ہوں گے. مجھے ابھی نہیں لگتا کہ 20 ارکان کا کوئی فارورڈ بلاک کے پی میں بن رہا ہے، اور ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. گنڈا پور ٹھیک کام کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کو 20 ارکان توڑنے کی ضرورت بھی نہیں. سر آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے ایک ادارے کو لے کر جو نیا قائم ہوا ہے. پنجاب پولیس نے پولیس آرڈیننس 2002 میں ترمیم کر کے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے سر سی سی ڈی. اور دیکھا جائے تو اس کو حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی شفافیت کو کیسے برقرار رکھا جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسپیشلی آج کل اور گزشتہ دنوں کی بات تو چھوڑیں، آج کل جو بہت زیادہ کیسز ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جرائم پیشہ عناصر کو، اور پھر ان کو ایلیمنیٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں. یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو بنایا گیا ہے سی سی ڈی، اس کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں. بات پولیس مقابلوں کی بھی ہو رہی ہے، لوگوں سے معافیاں بھی منگوائی جا رہی ہیں، لوگوں کے بال بھی کاٹے جا رہے ہیں،
اور جرائم پیشہ لوگ جو ہیں بھاگ بھی گئے ہیں، جس کے پاس کچھ تھا پنجاب چھوڑ کر بھاگ بھی گئے ہیں۔ لیکن یہ کتنا قانونی ہے کتنا غیر قانونی ہے، میں نے جو اپنی اگلی ویڈیو ہے جو دوپہر 12 بجے اپلوڈ ہوگی، اس میں اس کے اوپر دو جو کرائم رپورٹر سے بات کی ہے جو کرائم کو کور کرتے ہیں، تاکہ ہم سی سی ڈی کے کردار پر بات کر سکیں۔ لیکن میں کسی بھی کیس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ نظام انصاف کی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن پولیس کو انصاف کرنے کا یا پولیس کو خود کسی کو مارنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ایک ایسے آدمی کی جو کہ بڑا سوشل ورکر بنا پھر رہا تھا، لیکن اب جب پردہ فاش ہوا ہے تو ہر کوئی حیران ہے۔ بات کریں گے ثانیہ کارساز کی۔ جب ثانیہ کارساز ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ میں آمنہ عارف اور اس کے والد کی وفات ہوئی، تو اس پر سب سے زیادہ جے ڈی سی کے ظفر عباس نے آواز بلند کی تھی، اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میرے پاس تو موٹر سائیکل سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دوسری طرف کراچی کے علاقے انچولی میں تیز رفتار ویگو ڈالے سے دو نوجوانوں کی ٹکر ہوئی ہے جو بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں، اور جب اب ابتدائی تحقیقات کی گئی تو اس میں پتہ چلا ہے کہ جو ڈالا ہے وہ ظفر عباس صاحب کا ہے۔ تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ ہو سکتا ہے جب وہ آمنہ عارف والا کیس پرسو کر رہی ہوں تب تک ان کے پاس موٹر سائیکل ہی ہو، اور پھر جب اس کی سیٹلمنٹس ہوئیں تو ان میں ان کے پاس بھی ڈالا آ گیا ہو۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں اس کیس کی بھی تو سیٹلمنٹ ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں ظفر عباس صاحب کے پاس بھی ڈالا آ گیا ہو، اور یہ حادثہ افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح کی سزا وہ آمنہ کے لیے مانگ رہے تھے، اب ظفر عباس صاحب کو وہ سزا مل جانی چاہیے۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے، اور انہیں خود وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے موٹر سائیکل سے ڈالے تک کا سفر اتنی جلدی کیسے طے کیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا سوشل ورک میں آپ موٹر سائیکل سے ڈالے تک آ سکتے ہیں۔ سوشل ورک میں تو آپ ڈالے سے موٹر سائیکل تک آ سکتے ہیں۔ یہ ایسا کیسا سوشل ورک ہے جو آپ کو موٹر سائیکل سے ڈالے پہ لے آیا ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سوشل ورک میں اپنے ڈالے بیچ کر موٹر سائیکل پر ہو گئے ہیں۔ ظفر عباس صاحب ہمیں کوئی نیا قسم کا سوشل ورک سکھا رہے ہیں جس میں موٹر سائیکل سے ڈالے کا سفر ہے۔ پھر یہ امیر لوگوں کے کیس پرسوئی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پھر ان میں جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کا بھی کک آ جاتا ہے بیچ میں۔ اب ہم آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو امیر لوگوں کے کیس سوشل ورک کے نام پر پرسو کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ کل کو جب سیٹلمنٹ ہو تو بیچ میں ہمارا حصہ بھی ہو۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا۔ نیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، ہوں۔ ڈالے سے بائک پر تو جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، بائک سے ڈالے پر آتے وہ بھی اتنے کم ٹائم میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے مزمل ساوردی آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہاں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک ہے، اس کو بھی فالو کیجیے گا تاکہ آپ ہر ٹائم اپڈیٹڈ رہ سکیں۔